صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا اشہدوا حب للہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالیٰ دی ذات قرآن پاک چ فرماندے جڑے ایمان والے میرے نال شدت دے نال محبت رکھتے، بے شک ایمان دی جڑی شدت ہے وہ عشق کہلاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں تم میں ہر شے سے پیارا نہ ہو جاؤں۔ اللہ تمہاری اولاد، تمہارا مال، تمہارے رشتہ دار، تمہارے عزیز و اقارب ہر شے سے پیارا نہ ہو، بے شک اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس سے پتہ لگتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہی اصل میں اللہ کا عشق ہے۔ اللہ کی محبت اور حضور کی محبت دو جدا رستے نہیں ہیں، دونوں ایک ہی رستہ ہے۔ جو حضور کی غلامی اور محبت میں آتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی محبت اور غلامی میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے حضور کی تابعداری کی اس نے اللہ کی تابعداری بے کی۔ یہ فرق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور کی اداؤں پہ ایسا عاشق، اللہ خود عاشق اللہ اپنے محبوب کی اداؤں پہ، کہ اللہ کی ذات فرماتی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے میرے پیارے محبوب، جب آپ پھینکتے ہیں تو آپ نہیں پھینکتے بلکہ آپ کا رب پھینکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے نا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ بے شک ہے میرے محبوب، جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے نہیں بلکہ آپ کے رب کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ اوپر والا ہاتھ آپ کے رب کا ہاتھ ہے۔ سبحان اور اللہ۔ حضور کو اداؤں پہ اتنا عاشق کہ اگر حضور آرام فرما رہے ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں الم نشرح، کہیں آپ کے دل میں زبان پہ بھی نہیں الفاظ آتے تو اللہ کی ذات فرماتے ہیں ہم آپ کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھتا دیکھتے ہیں۔ مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، جب تم نماز پڑھو تو اپنا منہ بیت الحرام دیکھو۔ زبان پہ الفاظ بھی نہیں ہے، دل میں خواہش ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ اللہ کے اپنے محبوب کی اداؤں پہ کتنا اللہ توجہ دے رہا ہے، اللہ اور کیوں بنا رہا ہے کعبہ، مکے کا خانے کعبے کو کعبہ کیوں بنا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب، ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں گے، اتنا عطا کر دیں گے، اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو۔ کوئی کمی نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ایسی خیر الکثیر عطا کی اللہ نے اپنے محبوب نو، قیامت تکر تقسیم کر دے رہن گے، مکے گی نہیں، باج بھی تقسیم کر دے۔ ایسے خیر الکثیر ہے، نہیں ہو سے قصور نہیں ہے کلا، وہ تو ایک جز ہے، سمجھا نا، وہ ایک جز ہے گا اس خیر الکثیر دا۔ تے اللہ نے اپنے محبوب نے جو کثرت کی خیر عطا کی ہے، ولایت کتوں آ رہی ہے؟ سرکار دی بارگاہ جو آ رہی ہے، توکل دا نور کتوں مل رہا؟ سرکار دی بارگاہ جی مل رہا، محبت دی کیفیات کتوں نصیب ہو رہی ہیں؟ یہ سرکار دی بارگاہ جو نصیب ہو رہی ہیں، یہ علم حقیقت، علم معرفت کتوں حاصل ہو رہا ہے؟ یہ اللہ دے محبوب دی بارگاہ جو حاصل ہو رہا ہے۔ قرآن کتوں مل رہا؟ اللہ دے محبوب دی بارگاہ جو مل رہا ہے۔ کعبہ کتوں مل رہا؟ حضور دی بارگاہ جو مل رہا ہے۔ اسلام کتوں مل رہا؟ حضور دی بارگاہ جو مل رہا ہے۔ یہ وہ کثرت دی خیر ہے۔ پھر صحابہ کرام ورگی ہستیاں کتوں سن مچلے راہ بنیاں؟ حضور دی بارگاہ دی وجہ نال بنیاں۔ پھر اہل بیت اطہار جڑے محبت مرکز بنے قیامت تکر واسطے، وہ سب حضور دی بارگاہ چ سن نصیب ہوئے۔ سمجھا نا؟ ایک صحابی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، میں پکا تے سچا مومن کدوں بنا گا؟ آپ نے فرمایا جب تو اللہ سے محبت کرے گا۔ یا رسول اللہ، میں اللہ سے کب محبت کروں گا؟ جب تو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا۔ یا رسول اللہ، میں اس کے حبیب سے کب محبت کروں گا؟ جب تو اس کے حکموں کی تابعداری کرے گا اللہ اور اس کی سنت کی پیروی کرے گا تو اس کے محبوب سے محبت کرے گا، اور اس سے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھے گا،
اور ان سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھے گا پھر تو پکا مومن بنے گا. اللہ یعنی کہ یہ گل نہیں ہے کہ تسی کہو کہ مینوں حضور نال محبت ہے تے انہاں لوکاں نال بھی پیار کرو جڑے حضور نال بغض رکھدے. یہ محبت نہیں ہے. حضور دی محبت دا تقاضا ہے کہ دل دے وچ کم از کم رکھو, ظاہر دے وچ نہ لیو اختلاف, ظاہر دی فرقہ بازی نہ پیدا کرو, مگر دل دے وچ ضرور بغض رکھو ان لوگوں نال جنہاں دے دل حضور نال سیدھے نہیں ہیں. اللہ یہ محبت کا تقاضا, حضور دی محبت کا تقاضا ہے گا. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تمہارے دل میں ایمان ایک جیسا نہیں رہتا, ایمان اور کفر ایک جیسا نہیں رہتا. جس کے دل میں میری جتنی محبت ہوتی ہے اس کا ایمان اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور جس کے دل میں میرا بغض جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کا کفر اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. یاد رکھو ایمان میری محبت کا نام ہے, یاد رکھو ایمان میری محبت کا نام ہے, یاد رکھو ایمان میری محبت کا نام ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کوئی زیادہ روزے نہیں رکھے, زیادہ نمازیں نہیں پڑھی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے اور نمازیں نہیں پڑھتے تھے, ان کی تو نمازوں کی قرآن تعریف کرتا ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے, مگر ان کو اپنی عبادت میں مان نہیں تھا, ہماری طرح عبادت پہ مان نہیں کرتے تھے. ان کو مان تھا تو غلامی رسول پہ تھا. سمجھے نا. انہوں نے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. آپ نے فرمایا المرء ما احب, جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھائے گا. محبت کیا ہے؟ محبت ایک کشش کا نام ہے, محبت ایک طلب کا نام ہے, محبت ایک پیاس کا نام ہے, محبت ایک جستجو کا نام ہے, محبت ایک خواہش کا نام ہے, محبت ایک آرزو کا نام ہے, محبت ایک اطاعت پسندی کا نام ہے. بے شک بے شک. سمجھے نا. جب محبت ہوتی ہے تو انسان خود بخود جس سے محبت ہوتی ہے اس کے آگے جھکنے لگ جاتا ہے, تعظیم شروع ہو جاتی ہے. محبت کا تقاضا ہے کہ تعظیم مصطفیٰ ہو, محبت کا تقاضا ہے کہ ادب مصطفیٰ ہو, محبت کا تقاضا ہے کہ احترام مصطفیٰ ہو, محبت کا تقاضا ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہو. یہ محبت تقاضے کر رہی ہے ہم سے, یہ محبت ہم سے تقاضے کرتی ہے کہ اللہ نے جب محبت کی اپنے محبوب سے تو اللہ نے نہیں فرمایا ورفعنا لک ذکرک, میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور بلند کہاں تک کیا؟ اے جبرائیل تو اللہ سے پوچھ میرے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آپ کے ذکر کو ایسے بلند کیا کہ ہم نے آپ کا ذکر ہی اپنا ذکر بنا لیا. سبحان اللہ. آپ کا ذکر ہی اپنا ذکر بنا لیا. یعنی کہ جس نے آپ کی تعریف کی, آپ کا ذکر کیا, اس نے گویا ہمارا ذکر کیا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر اپنا ذکر بنا لیا, ہم نے آپ پہ درود پاک پڑھنا اپنا ذکر بنا لیا. یہ دو چیزیں محبت کی چیز. جب محبت ہوتی ہے جس سے ہوتی ہے بندہ اس کو یاد رکھتا ہے, اس کے خیال میں رہتا ہے, اس کو اپنی سوچوں میں رکھتا ہے, پھر اس کی جستجو کرتا ہے. پھر محبت جس سے محبت ہوتی ہے اس کے عیب نظر نہیں آتے. اور جو ہستی ہی محمد ہو, جو ہستی احمد ہو, محمد سے مراد تعریف کیا گیا, احمد سے مراد تعریف کیا گیا, اور محمد سے مراد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو, تعریف اس کی ہی ہوگی جس میں عیب نہیں ہوگا. اور جو لوگ سرکار میں عیب تلاش کرتے ہیں اس کا مطلب وہ حضور کو محمد نہیں مانتے, وہ محمد حضور کو نہیں مانتے. اگر وہ محمد ماننے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے اندر کبھی کوئی عیب تلاش نہ کرے. جس کو رب بے عیب بنا کے بھیجے تو آپ اس میں عیب تلاش کرتے ہیں. ان کو یہ علم نہیں تھا, ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا, وہ ہماری طرح کے تھے. یار یہ عیب جو ہی ہے اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. جب تم بے ادبی کرو گے کیا ہوگا؟ تمہارے دلوں کو اللہ کی ذات اپنی رحمت سے محروم کر دے گی. پھر یہ جب ہم محبت کے تقاضے پورے کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ محبت عطا کرتا ہے ہمیں. ہم محبت حضور کی نہیں کر سکتے, ہم حضور سے محبت نہیں کر سکتے. جس کا ادب اللہ کی بارگاہ میں پاس ہو جائے, جس کا احترام اللہ کی بارگاہ میں پاس ہو جائے, جس کی تعظیم اللہ کی بارگاہ میں پاس ہو جائے, جس کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں پسند ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اپنے محبوب کی تابع داری نصیب کرتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تابع داری نصیب کرتا ہے اس کو اپنے محبوب کی محبت نصیب کر کے اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اتباع کے بعد ہی محبت نصیب ہو رہی ہے ہمیں. تو یہ جو چیزیں ہیں
اللہ की ज़ात और इंसान को जिस वजह से किसी से मोहब्बत होती है वो 4 वजूहात बुनियादी मैं बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत है। नंबर एक किसी को हुस्न और जमाल की वजह से उससे मोहब्बत हो जाती है, खूबसूरती की वजह से, चेहरे की खूबसूरती की वजह से मोहब्बत हो जाती है। और किसी को उसके एहसान करने की वजह से उससे मोहब्बत हो जाती है, किसी को किसी के इल्म की वजह से उससे मोहब्बत हो जाती है, और किसी को किसी के इखलाक की वजह से उससे मोहब्बत हो जाती है। ये 4 पॉइंट हैं जिससे मोहब्बत होती है। और जब हम हुजूर की ज़ाते गिरामी को देखते हैं तो हुस्न का तो ये हाल था कि अहसन मिनका लम तरा का तो है नहीं, व अजमल मिनका लम तरे दिन निसाए दिल का मुबर्रा मिन कुल्ली बिन का अन्ना का कद खलक तक मदशा। हुस्न का ये तो ये हाल था कि आप जैसा तो हसीन किसी माँ ने जना ही नहीं, आप जैसा तो जमील किसी माँ ने जना ही नहीं, बेशक मेरी आंख ने देखा ही नहीं आप जैसा हसीन, सुभान और अल्लाह। आप जैसा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। आपको अल्लाह ने दिल का मुबर्रा, ये यहाँ आगे ना बात, आपको अपने मेरे रब ने हर शय से पाक, ऐब से पाक किया है, हर ऐब से पाक पैदा किया, और आपको ऐसे पैदा किया गोया आपने चाहा। देखा ना, हुजूर ने ये तो नहीं कहा तुमने ये मेरी मोहब्बत में गलू कर दिया है, ये ना कहो। हुजूर ने उनको पसंद किया और अपने मिंबर पर बैठा लिया, मिंबर पर बैठने का मौका अदा कर दिया हज़रत साहब ने अल्लाह ताला उनको। ये मोहब्बत का तकाज़ा जब उन्होंने पूरा किया, फिर हुजूर की ज़ाते गिरामी के साथ जो आपको देखता था वो दूर से आपको देख के आपसे मानूस हो जाता था, जब आपके करीब आता था तो आपसे उनसियत पैदा हो जाती थी, जब आपसे मिलता था तो आपसे मोहब्बत पैदा हो जाती थी। आपका चेहरा ऐसा था जैसे आप पसीने की कतरे आपके चेहरे से ऐसे गिरते थे जैसे मोती, चमकते हुए मोती गिर रहे हों। एक हजरत जाबर फरमाते हैं, एक रात में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ तो आप तशरीफ फरमा है, एक तरफ 14वीं का चांद नजर आ रहा है और एक तरफ हुजूर की ज़ाते गिरामी को मैं देख रहा हूँ। कभी मैं चांद को देखता हूँ, कभी सरकार को देखता हूँ, कभी चांद को देखता हूँ, कभी सरकार को देखता हूँ, कभी चांद को देखता हूँ, कभी सरकार को देखता हूँ। आखिर मैं इस नतीजे पे पहुँच रहा हूँ कि हुजूर के चेहरे अक़दस से निकलने वाली रोशनी चांद से कहीं ज़्यादा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस पे अल्लाह ताला के अनवार ऐसे होते थे जैसे सूरज, जो सूरज चमकता होता है ना, उस तरह का सूरज, सुभान अल्लाह, उस तरह का सूरज थे। क्योंकि किसी सहाबी में आपको चेहरा अक़दस देखने की ताब नहीं थी, अल्लाह, किसी में ताकत नहीं थी। जैसे हम सूरज को देख नहीं सकते, वेल्डिंग प्लांट हो रहा है हम उसको नहीं देख सकते, इसी तरह हुजूर की ज़ाते गिरामी में इतनी ज़्यादा वो थी, यानी कि अनवार की बारिश होती थी जैसे सूरज आपके चेहरे पे तैर रहा है, जैसे सूरज आपके चेहरे पे तैर रहा है। और हुजूर के ज़ाते गिरामी के अनवार की बारिश ऐसे होती थी जैसे चांद आपके चेहरे ऊपर मुकम्मल है। हुजूर की ज़ाते गिरामी के जैसे चांद आपके चेहरे के ऊपर है। फिर आपकी ज़ाते गिरामी का हुस्न ऐसा हुस्न था जो यानी कि कह लो कि किसी ने ना देखा, ना उससे पहले देख सका, ना बाद में को देख सकेगा। ये कह लो कि जब अल्लाह ताला की ज़ात को हुजूर ने मुशाहिदा किया, हक़ ताला की ज़ात का मुशाहिदा करके जब नीचे आए हैं तो सहाबा ने जब पूछा या रसूलल्लाह क्या आपने अपने रब को देखा? आपने फरमाया हाँ मैंने अपने रब को देखा। आपने अपने रब को किस सूरत में देखा? अय्युकुम रोईत रब्बी अहसन सूरती, मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा। या रसूलल्लाह अगर हम देखना चाहें, आप फरमाते मन रानी फकत राल हक, जिसने हमें देखा उसने हक को देख लिया। सुभान अल्लाह, वही बेनिशान का निशान है, वही बेनिशान का निशान है, वही रब की बुरहान है। क्या बात, समझा? रब की सबसे बड़ी दलील हुजूर की ज़ाते गिरामी है। जिसने हुजूर से मुंह फेरा वो रब से दूर हो गया, और जो हुजूर के करीब हुआ वो रब के करीब हो गया। और दूसरे नंबर पे जो था सूरत के बाद एक यानी कि किसी का एहसान, हुजूर का तो एहसान ये है कि कायनात में जितनी खैर है हुजूर के सदके हम पे मिली। ये हुजूर हम पे एहसान है, अल्लाह का भी हुजूर हम पे एहसान है, हुजूर भी हम पे एहसान है। हम उस एहसान का बदला अता नहीं कर सकते। उस एहसान का बदला यही है
ہم کم سے کم یہی ہے کہ عبادات کے بعد آپ کے ذکر کو بلند کیا جائے، عبادات کے بعد آپ کے ذکر کو بلند کیا جائے، آپ پہ درود و سلام کی محفلیں بحال کی جائیں۔ یہ آپ احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، کم از کم اس احسان کا شکرانہ تو ادا کر سکتے کہ محسن کائنات جو بن کے آئے وہ یہ آپ کا احسان ہی ہے، جس نے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑا، جس نے بدوؤں کو صحابی بنایا، وہ یہ احسان ہی ہے جو قیامت کے دن کے لیے مشعل راہ بن کے آئے۔ اور جو امتی حضور کی کا ہو جائے، یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ سب سے پہلے حساب اس کا ہوگا، اللہ سب سے پہلے حضور کی امت کا حساب ہوگا، باقی امتوں کے حساب بعد میں ہوں گے۔ حضور کا سجدہ سب سے پہلے ہوگا، ساری کائنات اپنے اپنے نبیوں سے ہوتی حضور کی بارگاہ میں آئیں گے اور حضور ہی اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے کہ سب سے کم وقت آپ کو قبر میں رہنا پڑے گا۔ نوح علیہ السلام کی امتی ابھی بھی قبر میں پڑے ہیں، اور اللہ کے حبیب کی امتی سب سے کم وقت رہیں گے اللہ قبر میں۔ یہ حضور کا احسان نہیں تو کیا ہے، یہ احسان نہیں حضور کا ہم پہ تو اور کیا ہے کہ ہم ایک گناہ کرتے ہیں، اس وقت تک اگر ہم توبہ کر لیں وہ معافی اس کی ہو جاتی ہے، اور ہمیں موقع ملتا ہے وقت نزاع تک یا اس وقت تک جس وقت تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے، ہم توبہ کر لیں ہماری معافی ہو جاتی ہے، صحیح نا۔ اور گناہ کر کے ہم شرمندہ ہو جائے پھر بھی معافی ہو جاتی ہے۔ نیکی کا ارادہ ہی کرتے ہیں، نیکی لکھ دی جاتی ہے، نیکی کرتے بھی نہیں ہے۔ یہ حضور کے احسان نہیں تو اور کیا۔ بے شک تیسرے نمبر پہ کیا تھے کہ حضور کا اخلاق تو یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو قرآن سارے کا سارا حضور کے اخلاق ہی تو ہے۔ بے شک تو یہ اخلاقیات جو ہے حضور سے ہمیں ملتی ہے۔ پھر ایک اور چیز میں نے 4 پوائنٹ بتائے تھے، ایک صورت، ایک احسان، ایک اخلاق، ایک علم۔ اور علم کا یہ حال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے علم کی وجہ سے مسجود ملائکہ بنایا۔ آدم علیہ السلام علم کی وجہ سے مسجود ملائکہ بنائے گئے۔ علامہ آدم اسماء کلھا، کہ آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کر دیا۔ تو حضور تو سید المرسلین ہے جن کی وجہ سے آدم کو بھی علم عطا ہو رہا ہے۔ تو یہ قرآن ساری کائنات کا علم اپنے اندر رکھتا ہے، اس کا نزول حضور کے قلب اطہر پہ ہو رہا ہے، اور قلب اطہر سے زبان کے ذریعے الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں، اور قیامت تک کے دن کے لیے جو صحیح حدیثیں جو حضور سے منسوب ہیں اور جو قرآن کی آیات حضور سے منسوب ہے، ان کے بارے میں سائنس تھک جائے گی تحقیق کرتے کرتے، ایک بھی ایسا بات نہیں ہے کہ جو انفٹ ہو۔ مکمل علم، یعنی کہ خالی علم یہ نہیں کہ آپ کو قرآن کا علم حاصل ہو گیا، کہ آپ کو اللہ کی ذات نے وہ علوم بھی عطا کیے جن کا عوام کو علم نہیں تھا۔ جو حضور فرماتے ہیں میں تمہیں بات پیچھے سے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں، اور تمہارے رکوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے خشوع بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ علم کا یہ حال تھا، آپ اب نماز پڑھتے پڑھتے ایسے ہاتھ کرتے ہیں تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے ہاتھ ایسے کیا تھا، تو میرا ہاتھ جنت کے اندر کھجور کے خوشے کو پڑ گیا تھا، اللہ یا انگور کے گچھوں کو پڑ گیا تھا۔ اگر میں چاہتا تو لے آتا، قیامت تک تم کھاتے رہتے، ختم ہی نہ ہوتے۔ اس حال کے یہاں بیٹھے بیٹھے آپ فرماتے میں اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ علم کا یہ حال ہے کہ آپ فرماتے میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، یعنی کہ یہ علم نہیں جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، بلکہ وہ علم سے بھی آگاہ تھے کہ ایک پتھر 70,000 سال پہلے پھینکا گیا تھا اور 70,000 سال بعد جا کے جہنم میں گرا۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہیں پتہ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ وہ پتھر تھا جسے 70,000 سال پہلے آسمانوں سے پھینکا گیا تھا، اب 70,000 سال بعد جا کے جہنم میں گرا ہے۔ حضور تو اس کے پھینکنے کا وقت بھی جان رہے کب پھینکا گیا۔ اللہ تو اس لیے اب ہر حالت میں چپ کر مہر علی اتنے جا نہیں ہو بولوں گی، ہم ان کی تعریف نہیں کر سکتے جیسے ان کی تعریف کرنے کا حق ہے۔ ہم تو یہی ہے کہ لا یمکن ثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ وما علینا الا البلاغ۔